بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، یہ قرآن سننا .com کی پیشکش ہے۔ ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.quransunnah.com۔ قبر مبارک تیار ہو گئی تو سیدنا علی نے فضل بن عباس، اسامہ بن زید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا۔ 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ ابو بکر کو علی سے بہت محبت تھی، ان کی بہت عزت کرتے تھے، خلافت کے کاموں میں ان سے مشورے بھی لیتے تھے۔ علی بھی ان سے اسی طرح محبت کرتے تھے۔ مرتد ہو جانے والوں سے جنگ ہوئی تو علی نے بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے دروازے پر آئے اور فرمایا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی اور مدد کرنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور سب سے بڑھ کر دین کو نفع پہنچانے والے تھے۔ اس کے بعد دیر تک ان کی خوبیوں اور بھلائیوں کا ذکر کرتے رہے۔ ابو بکر کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے مجلس شورا قائم کی تو اس میں علی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ 10.5 برس تک رہا۔ اس زمانے میں بھی آپ رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ مشورے لیے جاتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ جن جھگڑوں کا فیصلہ دوسرے صحابہ نہیں کر پاتے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ عمر فرمایا کرتے تھے، ہم میں سے سب سے بڑے قاضی علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی فیصلہ دیا تو علی نے اس کے خلاف رائے دی۔ عمر نے ان کی رائے کو درست قرار دیا۔ سیدنا عمر کے دل میں علی کی نہ صرف بہت محبت تھی بلکہ وہ ان کی بہت عزت بھی کرتے تھے۔ انہیں علی پر پورا بھروسہ تھا۔ 16 ہجری میں بیت المقدس تشریف لے گئے تو سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں سب سے بڑی لڑائی نہاوند کی لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ اس موقع پر ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر نے سیدنا علی کو مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار بنانا چاہا، لیکن انہوں نے مدینے سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ پھر عمر نے خود سالار بن کر جانے کا ارادہ کیا تو سیدنا علی نے اس کا بھی مشورہ نہ دیا اور فرمایا، آپ مدینے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو علی کا یہ مشورہ بھی ماننا پڑا۔ سیدنا عمر نے اپنی وفات سے پہلے خلافت کے لیے 6 صحابہ کے نام تجویز کیے تھے کہ مسلمان ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیں۔ ان میں ایک نام علی کا تھا، دوسرا نام سیدنا عثمان کا تھا، باقی 4 نام یہ تھے: سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم۔ ان 4 نے اپنے نام واپس لے لیے تو خلافت کے لیے صرف 2 نام رہ گئے، سیدنا عثمان اور سیدنا علی۔ ان لوگوں نے آخر سیدنا عثمان کے بارے میں فیصلہ دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان ہوئے۔ اس دوران میں بھی ان دونوں کے تعلقات بہت خوشگوار رہے۔ سیدنا عثمان کو کوئی شرعی سزا دینے کا مسئلہ پیش آتا تو سیدنا علی کے ذریعے فیصلہ کراتے۔ ہر سال حج کے لیے جاتے وقت سیدنا علی کو بھی ساتھ لے جاتے۔ علی نے ہمیشہ انہیں اچھے مشورے دیے۔ جس زمانے میں سیدنا عثمان کے خلاف سازش شروع ہوئی تو علی نے سازش کی آگ کو بجھانے کے لیے عثمان کو بہت مشورے دیے۔ مصر کے باغی مدینے پر چڑھائے تو سیدنا علی نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس روانہ کیا۔ وہ لوگ تو سیدنا عثمان کے خون کے پیاسے تھے۔ رات کی تاریکی میں پھر لوٹ آئے۔ کوفے اور بصرے کے باغیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ اس وقت بھی سیدنا علی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، وہ نہ مانے تو اپنے بیٹوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو سیدنا عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر مامور فرمایا۔ ایک مرتبہ بڑی مشکل سے سیدنا عثمان تک پانی پہنچایا۔
اس جھڑپ میں حسن زخمی ہوئے، پھر کچھ باغی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے اور سیدنا عثمان کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد مدینے کی حالت عجیب تھی۔ شہر پر ان باغیوں کا قبضہ تھا، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت کا کوئی سربراہ نہیں تھا۔ ان سب کا خیال تھا کہ اس نازک وقت میں علی رضی اللہ عنہ ہی خلافت کے لائق ہیں۔ آخر سیدنا علی سے درخواست کی گئی کہ وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے انکار سے حالات اور بھی نازک ہو گئے، اس لیے کہ خلافت کی جگہ زیادہ دن تک خالی نہیں چھوڑی جا سکتی تھی۔ اب مہاجرین، انصار اور مدینے میں موجود تمام لوگوں نے سیدنا علی سے سخت اصرار کیا کہ وہ خلیفہ بننا منظور کر لیں۔ یہ درخواست کرنے والوں میں باغی بھی شامل تھے۔ آخر سیدنا علی کو ان سب کی بات ماننا پڑی اور خلافت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ سیدنا عثمان کی شہادت کے 3 دن یا 6 دن بعد مدینے میں موجود تمام لوگوں نے مسجد نبوی میں سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد بنے۔ وہ 4.25 سال تک خلیفہ رہے۔ اس ساری مدت وہ سخت مشکلات میں گھرے رہے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید ہمت ہار جاتا، لیکن وہ اللہ کے بھروسے پر تمام مشکلات اور مصیبتوں کا آخری دم تک بڑے حوصلے اور پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلی مشکل یہ پیش آئی کہ عثمان کے قاتلوں کو کس طرح پکڑا جائے۔ سیدنا عثمان کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھی۔ جو ہی سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر چاروں طرف پھیلی، لاکھوں مسلمان غم اور غصے سے تڑپ اٹھے۔ ہر طرف سے بس یہی آواز بلند ہونے لگی، عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، ان کے قاتلوں کو پکڑ کر سخت سزا دی جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی قاتلوں کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیرنے میں شریک تھے، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ان میں سے قاتلوں کو تلاش کرنا آسان کام نہ تھا۔ کسی خاص شخص کے خلاف موقع کا کوئی گواہ موجود نہ تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت صرف ان کی زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس موجود تھیں۔ شوہر کو بچانے کی کوشش میں ان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ 3 آدمی اندر آئے تھے، ان میں سے ایک محمد بن ابی بکر تھے۔ یہ ابو بکر کے چھوٹے بیٹے تھے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی پرورش سیدنا علی نے کی تھی۔ ان کے علاوہ 2 آدمیوں کے بارے میں نائلہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ وہ انہیں نہیں پہچانتی۔ علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو پکڑ کر پوچھا تو انہوں نے کہا، میں مکان میں داخل ضرور ہوا تھا، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھتیجے تمہارے والد زندہ ہوتے تو انہیں تمہاری یہ حرکت پسند نہ آتی، تو میں شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور باہر نکل گیا۔ نائلہ رضی اللہ عنہا نے بھی محمد بن ابی بکر کی بات کی تصدیق کی۔ غرض اس طرح اصل قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی کاروائی نہ کر سکے۔ بہت سے لوگ اس موقع پر اس شک میں مبتلا ہو گئے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جان بوجھ کر قاتلوں کو نہیں پکڑ رہے۔ اس شک کی ایک وجہ یہ تھی کہ سارے باغی علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے تھے اور بہت سے تو ان کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اس وقت کے حالات یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان سب کو چن چن کر فوج سے نکال دیا جائے۔ اسلام کا قانون بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ گواہی کے بغیر کسی کو قاتل ٹھہرایا جائے۔ تاہم اکثر لوگ سیدنا علی کی مشکلات سے پوری طرح آگاہ تھے۔ علی سے یہ بات ثابت ہے کہ قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ میں عثمان کی شہادت سے بالکل بری ہوں۔ اس زمانے میں آپ نے یہ قدم اٹھایا کہ سیدنا عثمان کے گورنروں کو ہٹا کر ان سب کی جگہ نئے گورنر مقرر فرمائے۔ نئے گورنر اپنے اپنے صوبے اور علاقے میں پہنچ گئے۔ پرانے گورنروں نے ان کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے گورنری سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کی جگہ سیدنا علی نے سہل بن حنیف کو شام کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ یہ جب شام کی سرحد پر پہنچے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج نے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا
اور سیدنا معاویہ نے ان کے ذریعے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا، جب تک عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جائے گا وہ گورنری سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ گویا سیدنا علی کے راستے میں سب سے پہلی یہ رکاوٹ پیش آئی۔ ابھی وہ اس کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دے سکے تھے کہ ایک اور مشکل پیش آ گئی۔ سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے امت کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے مکہ گئی تھی۔ حج کے بعد مکے سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے ہیں اور لوگوں نے سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لیکن مدینے میں ابھی تک فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ مکے کی طرف واپس پلٹ گئیں۔ اتنے میں مدینے سے سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ یہ دونوں بہت اونچے مرتبے کے بزرگ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ مدینے کے لوگ فسادیوں کے ہاتھوں پریشان ہیں، نہ تو وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ان میں سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی طاقت ہے۔ مکے کے لوگوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے واپسی کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے اور فتنہ دبتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، اس لیے تم فتنے کو دور کرنے اور شہید خلیفہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اسی طرح اسلام کی عزت بچائی جا سکتی ہے۔ اس پر ہزارہا مسلمان سیدہ عائشہ، زبیر اور طلحہ کے ساتھ ہو لیے۔ اس لشکر نے بصرہ پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ جب سیدنا علی کو خبر ملی تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر بصرہ کے قریب پہنچ گئے اور صلح کی کوشش شروع کر دی۔ دوسری طرف سیدہ عائشہ نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی، علی نے اپنی مجبوری اور مشکلات بیان فرمائی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا اور قریب تھا کہ صلح ہو جاتی، لیکن بدقسمتی سے دونوں طرف کی فوجوں میں کچھ بدنیت منافق لوگ شامل تھے۔ انہیں اپنا فائدہ اس میں نظر آ رہا تھا کہ صلح نہ ہو، لہٰذا انہوں نے رات ہی کو جنگ چھیڑ دی۔ علی یہ سمجھے کہ عائشہ نے جنگ شروع کر دی، عائشہ یہ سمجھی کہ علی نے جنگ شروع کر دی ہے۔ اس طرح دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں فوجوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ اس میں آخر کار سیدنا علی کو فتح ہوئی۔ فتح کے بعد علی نے ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کو ان کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور عام اعلان کرا دیا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے، لوٹ مار نہ کی جائے، زخمیوں پر گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، جو ہتھیار پھینک دیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ پھر انہوں نے خود سیدہ عائشہ کے پاس جا کر پوچھا، اے مومنوں کی ماں، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد سیدنا علی نے انہیں چند دن بصرہ میں آرام اور آسائش کے ساتھ ٹھہرایا۔ پھر محمد بن ابی بکر کی نگرانی میں انہیں 40 شریف اور معزز خواتین کے ساتھ مکے کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت عائشہ نے فرمایا، میرے بچوں، یہ لڑائی غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ علی سے نہ پہلے میرا کوئی جھگڑا تھا نہ اب ہے۔ سیدنا علی نے جواب میں فرمایا، آپ سچ فرماتی ہیں، آپ ہم سب کی ماں ہیں، آپ کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے۔ پھر وہ مکے آ گئی۔ اس لڑائی میں عائشہ اونٹ پر سوار تھی، اس لیے اس لڑائی کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ یہ لڑائی جمادی الاخر 36 ہجری میں پیش آئی۔ اس جنگ کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ پشیمان رہی اور یاد کر کے روتی تھی۔ جمل کی لڑائی کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے چند دن بصرہ میں قیام کیا، پھر 12 رجب 36 ہجری میں کوفہ چلے آئے اور اس شہر کو حکومت کا صدر مقام یا دارالخلافہ قرار دیا۔ دارالخلافہ پہلے مدینہ تھا۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ مدینے کو فساد اور جھگڑوں سے بچایا جا سکے۔ اب انہوں نے پھر شام کی طرف توجہ دی۔ جریر بن عبداللہ کے ہاتھ ایک خط امیر معاویہ کو بھیجا۔ اس میں لکھا کہ تم بھی مہاجرین اور انصار کی طرح میری بیعت کرو۔ اس کے بعد قاعدے کے مطابق شہادت عثمان کا مقدمہ پیش کرو۔ میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ امیر معاویہ نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ آپ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں تو میں اور شام کے دوسرے تمام لوگ خوشی سے آپ کی بیعت کریں گے۔ اس طرح
کچھ مدت تک خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن صلح کی کوئی صورت نہ بن سکی۔ ادھر شام کے صدر مقام دمشق کی جامع مسجد میں سیدنا عثمان کے خون آلود کپڑے اور نائلہ رضی اللہ عنہا کی کٹی ہوئی انگلیاں رکھ دی گئیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ زار و قطار روتے تھے، قاتلوں سے بدلہ لینے کا عہد کرتے تھے۔ جب علی کو یقین ہو گیا کہ امیر معاویہ بیعت نہیں کریں گے تو انہوں نے جنگ کی تیاری کی اور قریباً 80,000 فوج لے کر شام کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف امیر معاویہ بھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے۔ دونوں فوجیں دریائے فرات کے قریب پہنچیں۔ شامی فوجوں نے گھاٹ پر قبضہ کر کے پانی پر پہرے بٹھا دیے، لیکن دوسرے دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے شامیوں پر حملہ کر کے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور گھاٹ پر قبضہ کر کے سب کے لیے پانی عام کر دیا۔ اب دونوں فوجوں نے صفین کے مقام پر ایک دوسرے کے سامنے مورچے قائم کر لیے۔ یہ مقام شہر حلب کے جنوب مشرق اور شہر ہمس کے شمال مغرب میں دریائے فرات کے کنارے پر تھا۔ 3 مہینے 20 دن تک دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی رہیں۔ اس دوران میں دونوں فریق بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، لیکن افسوس کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ عام لڑائی محرم 37 ہجری تک شروع نہ ہو سکی۔ آخر سفر میں دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ کئی دن تک جاری رہی۔ دونوں طرف مسلمانوں کا خون بہتا رہا۔ منافق اور فسادی لوگ اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے صلح کی کوششیں ناکام ہوتی رہیں۔ پھر ایک دن علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے اتنا زبردست دباؤ ڈالا کہ شامی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اتنے میں شامی فوج کا ایک دستہ قرآن کو نیزوں پر اٹھا کر آگے بڑھا اور پکار کر کہا، یہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے قرآن دیکھ کر ہاتھ روک لیے۔ لڑائی بند ہو گئی۔ اس کے بعد پھر بات چیت شروع ہو گئی۔ آخر طے پایا کہ خلافت کا فیصلہ 2 ثالثوں کے سپرد کر دیا جائے۔ وہ آپس میں مل کر جو فیصلہ کریں گے ان کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا۔ ایک ثالث سیدنا علی رضی اللہ عنہ مقرر کریں، دوسرا ثالث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مقرر کریں گے۔ چنانچہ سیدنا علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے اور امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ان سے کہا گیا کہ وہ رمضان کے مہینے تک فیصلہ کر دیں۔ اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ دمشق چلے گئے۔ سیدنا علی کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر ان کی فوج 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ ثالث مقرر کرنے کا حامی تھا، جبکہ دوسرا کہتا تھا کہ قرآن کو چھوڑ کر انسانوں کو حکم یا فیصلہ کرنے والا بنانا گناہ ہے۔ دونوں گروہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے اور بات بات پر تلواریں نکال لیتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے انہیں کوفہ تک لائے، لیکن 12,000 آدمی جو ثالثوں سے فیصلہ کرانے کے خلاف تھے فوج سے الگ ہو کر ہرورا کے مقام پر چلے گئے۔ ان لوگوں کو خارجی کہا گیا۔ دونوں ثالثوں نے جو فیصلہ دیا وہ ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا فیصلہ یہ تھا کہ علی اور امیر معاویہ میں سے کسی کو خلیفہ مقرر نہ کیا جائے، انہیں چھوڑ کر مسلمان جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں۔ سیدنا عمرو بن عاص کا فیصلہ یہ تھا کہ ابو موسیٰ اشعری نے علی کو خلافت سے الگ کر دیا ہے، میں ان کی جگہ معاویہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ اس پر ہر طرف شور مچ گیا۔ سیدنا علی کے حامیوں نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب پھر سیدنا علی فوج لے کر دمشق کی طرف بڑھنا چاہتے تھے کہ خارجیوں نے ہر طرف فساد مچا دیا۔ انہوں نے جتھے بنا کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ آخر علی رضی اللہ عنہ پہلے ان کی طرف بڑھے۔ نہروان کے مقام پر شدید جنگ ہوئی۔ 4,000 خارجی مارے گئے۔ اس طرح خارجیوں کا زور ٹوٹ گیا، لیکن ان کی ٹولیاں آئے دن فتنہ برپا کرتی رہتی تھیں۔ دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ نے عمرو بن عاص کو فوج دے کر مصر پر چڑھائی کر دی۔ وہاں علی کی طرف سے محمد بن ابی بکر گورنر تھے۔ انہوں نے شامی فوج سے شکست کھائی اور خود بھی گرفتار ہوئے، پھر قتل کر دیے گئے۔
مصر کے بعد شامی فوج نے حجاز، عراق اور یمن وغیرہ پر حملے شروع کر دیے۔ علی کو ملک کی اندرونی شورشوں کی وجہ سے اسلامی فتوحات کے دائرے کو بڑھانے کا موقع نہ مل سکا۔ پھر بھی 35 ہجری میں انہوں نے بحری راستے سے ہندوستان پر حملے کی اجازت دی۔ چنانچہ اس زمانے میں کوکن، بمبئی پر کامیاب حملہ کیا گیا۔ یہ علاقہ اس وقت سندھ میں شامل تھا۔ نہروان کی لڑائی کے بعد سیدنا علی کا ارادہ شام پر حملہ کرنے کا تھا۔ انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، لیکن دوسری طرف خارجیوں نے سازش تیار کی کہ علی، معاویہ اور عمرو بن عاص تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ ان کے خیال میں امن اسی صورت میں قائم ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس کام کے لیے 3 آدمی مقرر ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے علی کو، برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ کو اور عمرو بن بکر نے عمرو بن عاص کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ ان بدبختوں نے رمضان 40 ہجری میں ایک ہی روز فجر کی نماز کے وقت ان تینوں بزرگوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مصر کے گورنر عمرو بن عاص اس روز بیمار تھے۔ انہوں نے اس روز خارجہ بن حذافہ کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا، لہذا عمرو بن بکر نے ان کے دھوکے میں خارجہ بن حذافہ کو شہید کر دیا۔ دمشق میں برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ پر حملہ اس وقت کیا جب وہ مسجد کے دروازے سے نکل رہے تھے۔ انہیں معمولی زخم آیا۔ کوفے میں عبد الرحمن بن ملجم ملعون سیدنا علی کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے تو ان پر تلوار کا وار کیا۔ سر پر شدید زخم آیا۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیدنا علی نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو بلا کر کچھ نصیحتیں کی اور اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا، اسے کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ اور اچھی طرح رکھو۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو اسے قتل کرنا، شریعت کا یہی حکم ہے۔ اس کے ناک اور کان وغیرہ نہ کاٹنا۔ اگر میں بچ گیا تو میری مرضی، چاہے اس سے بدلہ لوں یا معاف کر دوں۔ ابن ملجم کی تلوار زہر آلود تھی، وہ اس زخم سے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رمضان کی 17، 18، 19، 20 یا 21 میں سے کوئی تاریخ تھی۔ ہجرت کا 40واں سال تھا اور ان کی عمر اس وقت 63 سال تھی۔ سیدنا علی کو اپنی خلافت کے زمانے میں سکون کا سانس لینا نصیب نہ ہوا، پھر بھی انہوں نے ملکی انتظامات کے سلسلے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ مزاج میں حد درجے سادگی تھی، اللہ کا خوف بے پناہ تھا۔ فقیرانہ زندگی بسر کی، گورنروں اور افسروں کی سخت نگرانی کرتے تھے۔ کسی عہدیدار کے خلاف شکایت ملتی تو اس کے خلاف کارروائی کرتے۔ آپ کو عدل و انصاف کا حد درجے خیال تھا، سب سے پورا انصاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی انصاف کرتے۔ ہر ایک کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، بلا روک ٹوک کوئی بھی ان کے پاس آ سکتا تھا۔ رعایا پر بہت مہربان تھے، ان کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا تھا کرتے تھے۔ بازاروں میں گشت کرتے تھے، بیت المال میں جو رقم جمع ہوتی تھی کھلے دل کے ساتھ غریبوں، مسکینوں اور دوسرے حقداروں میں تقسیم فرما دیتے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ بصرے کے گورنر عثمان بن حنیف نے کسی امیر آدمی کی دعوت قبول کر لی۔ آپ کو اطلاع ملی تو اسے لکھا، اے ابن حنیف، میں نے سنا ہے کہ بصرے کے ایک دولت مند نے تمہیں بڑی شاندار دعوت دی۔ تم نے یہ دعوت قبول کر لی اور قسم قسم کے کھانے بڑے اطمینان اور بڑے مزے سے کھائے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس قسم کی دعوتوں میں شریک ہوا کرو گے جن میں غریبوں کو پوچھا تک نہیں جاتا۔ اپنے حق سے زیادہ بیت المال سے ایک پیسہ بھی لینا حرام سمجھتے تھے۔ ملک کی حفاظت کے لیے چھوٹی بڑی فوجی چھاونیاں قائم کی، کئی مضبوط قلعے بنوائے، دریائے فرات پر ایک پل بنوایا، بعض جگہوں پر مسجدیں بھی بنوائیں۔ عمر بھر کسی نہ کسی صورت دین کی خدمت کرتے رہے۔ کافروں کے خلاف تمام بڑی بڑی لڑائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ہر لڑائی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے۔ یمن کے ہزاروں لوگوں کو اپنی کوششوں سے مسلمان بنایا۔ ان کو ایک بار اطلاع ملی کہ کچھ لوگ ہیں جو انہیں معبود مانتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو پکڑوایا اور سخت سزا دی۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کی انہیں چھوڑ دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مثالی زندگی بسر کی۔
تمام زندگی معمولی سے مکان میں رہے، دروازے پر کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، شان اور شوکت سے نفرت تھی، کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے، پیوند خود ہی لگا لیتے، دکانداروں کو چیک کرتے تھے، اپنا وظیفہ اور دوسری آمدنی خیرات کر دیتے تھے۔ ایک دن اپنے خادم قمبر کو بازار لے گئے، اپنے لیے موٹا جھوٹا کپڑا خریدا، اس کے لیے قیمتی۔ اس نے کہا، میرے لیے ایسے کپڑے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا، بھئی تم جوان ہو، تمہارے لیے اچھا کپڑا ہونا چاہیے، میرا کیا ہے، بوڑھا ہوں، بازار سے سودا خود لاتے۔ زریر نامی شخص نے آپ کے دسترخوان پر سادہ کھانا دیکھ کر کہا، آپ کو پرندوں کا گوشت پسند نہیں؟ آپ نے فرمایا، خلیفہ کو مسلمانوں کے مال میں صرف 2 پیالوں کا حق ہے، ایک خود کھائے یا اپنے بچوں کو کھلائے، دوسرا اللہ کی مخلوق کے سامنے پیش کر دے۔ عید سے چند روز پہلے کسی نے آپ کے کپڑوں میں پیوند دیکھ کر کہا، امیر المومنین، آپ 2 درہم میں ایک نیا جوڑا کیوں نہیں خرید لیتے؟ آپ نے فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نئے کپڑے پہنوں اور کوفے میں ہزاروں آدمیوں نے پرانے کپڑے پہن رکھے ہوں۔ کہیں سے مال آتا تو تمام کا تمام تقسیم کر دیتے، اس میں سے اپنے لیے کوئی خاص چیز لیتے نہ رشتہ داروں کو ان کے حصے سے زیادہ دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کی زرہ گم ہو گئی، چند دن بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آئی۔ آپ نے اس سے کہا، یہ زرہ میری ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا، نہیں، زرہ میری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، چاہتے تو اس سے زبردستی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ معاملہ کوفے کے قاضی شریح کی عدالت میں لے گئے۔ قاضی صاحب نے آپ کا دعویٰ سنا، یہودی کا جواب سنا، پھر علی سے کہا، اپنے گواہ لائیے۔ انہوں نے فرمایا، میرا بیٹا حسن اور غلام قمبر اس بات کے گواہ ہیں کہ زرہ میری ہے، ان کی گواہی لے لیں۔ قاضی صاحب نے کہا، بیٹے کی باپ کے حق میں اور غلام کی آقا کے حق میں گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس پر سیدنا علی نے فرمایا، عجیب بات ہے، آپ حسن کی گواہی قبول نہیں کرتے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کے سردار فرمایا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، مجھے یہ بات معلوم ہے، لیکن میں حسن کی گواہی نہیں لوں گا۔ اگر کسی کے رتبے کو دیکھ کر فیصلہ دینا ہوتا تو آپ کا یہ فرمانا ہی کافی تھا کہ زرہ میری ہے۔ یہ سن کر علی نے خوش ہو کر فرمایا، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، یہ زرہ یہودی کے پاس ہی رہے گی۔ ان کی بات سن کر یہودی پکار اٹھا۔ قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا اور علی نے جس طرح اس فیصلے کو مانا، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا دین سچا ہے، یہ زرہ واقعی علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ درمیانے قد کے دوہرے بدن کے تھے، چہرہ بہت خوبصورت اور باروب رونق والا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی، اے اللہ، علی سے گرمی سردی کا اثر دور کر دے۔ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ آپ ہر موسم میں ہر طرح کا کپڑا پہن لیتے تھے، ضرورت کے وقت آپ محنت مزدوری کر لیتے تھے۔ آپ علم کا سمندر تھے، آپ کی علمی باتیں بہت مشہور اور حیرت انگیز ہیں۔ ایک عورت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے شکایت کی کہ میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر فوت ہوا ہے۔ جب یہ رقم وارثوں میں تقسیم کی گئی تو مجھے صرف 1 دینار دیا گیا کہ تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت پر غور کیا، پھر بولے، شاید تمہارے بھائی نے 1 بیوی، 2 لڑکیاں، 1 ماں، 1 بہن اور 12 بیٹے چھوڑے ہیں۔ عورت نے حیران ہو کر کہا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تب تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ سیدنا علی دن رات کا زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ نماز پڑھتے تو اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کا ہوش نہ رہتا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم اپنے دور خلافت میں سیدنا علی سے خاص معاملات میں مشورہ کرتے تھے۔ شجاعت سیدنا علی کا خاص وصف تھا۔
इतने बहादुर और निडर थे कि ताकतवर से ताकतवर दुश्मन की परवाह नहीं करते थे। तबूक के अलावा करीब करीब हर लड़ाई में वो शरीक रहे। उन्हें अल्लाह का शेर लक़ब मिला। निहत्थे पर वार नहीं करते थे। एक लड़ाई में अपने दुश्मन को गिरा लिया, उसे कत्ल करने लगे तो उसने उनके मुंह पर थूक दिया। वो फौरन उसके सीने से उतर आए, उसकी जान बख्श दी। किसी ने पूछा, आपने उसे क्यों छोड़ दिया? फरमाया, मैं तो उससे अल्लाह के लिए लड़ रहा था। उसने जो हरकत की तो इस पर मुझे गुस्सा आ गया। अब मैं उसे कत्ल करता तो गोया इस कत्ल में मेरा गुस्सा भी शामिल होता। इसका मतलब ये होता कि मैंने उसे अपनी जात के लिए कत्ल किया है। सैयदना अली की बहादुरी के वाकयात हमेशा ताबिंदा रहेंगे। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। रसूलुल्लाह को भी सैयदना अली और आपकी औलाद से बहुत मोहब्बत थी। सैयदना हसन और हुसैन को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर उठाते और फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं। जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर, और जो इनसे बोझ रखे तू भी उन्हें मबगूज रख। सैयदा फातिमा से सैयदना अली के हां 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। इनके नाम ये हैं, हसन, हुसैन, मोहसिन, जैनब और उम्मे कुलसूम। मोहसिन बचपन में फौत हुए। सैयदा फातिमा की जिंदगी में सैयदना अली ने दूसरी शादी नहीं की। उनकी वफात के बाद कई शादियां की, जिनसे 11 लड़के और 15 लड़कियां हुई। इस तरह उनके कुल 14 लड़के और 17 लड़कियां हुई। आपके चंद हकीमाना अक़वाल ये हैं, गरीब वो है जिसका कोई दोस्त ना हो। गुनाहों पर शर्मिंदा होना उनको मिटा देता है, और नेकियों पर मगरूर होना उनको बर्बाद कर देता है। इल्म माल से बेहतर है, इसलिए कि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है, जबकि माल की हिफाजत तुम्हें करना पड़ती है। जो चीज ना आती हो उसके सीखने में शर्म न करो। किसी सवाल का जवाब ना आता हो तो ये कहने में ना शर्माओ कि मैं नहीं जानता। सखावत वो है जो मांगने से पहले हो। मुआफ कर देना बहुत अच्छा इंतकाम है। मुसीबत में घबराना सबसे बड़ी मुसीबत है। लालच से कुछ रोजी बढ़ नहीं जाती, लेकिन इंसान की कद्र घट जाती है। बात कहने वाले को न देखो, बल्कि बात को देखो। नेकी की कोई कद्र करे न करे, तुम नेकी किए जाओ। सख्त तरीन गुनाह वो है जो करने वाले के नजदीक मामूली हो। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन। सामीन मोहतरम, अभी आप दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान से सुन रहे थे खुलफाए राशिदीन का चौथा हिस्सा, खलीफा राशिद सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु। दारुस्सलाम स्टूडियो तिलावत कुरान मजीद, तर्जुमा सीरतुन नबी, क़िससुल अंबिया, सहाबाए किराम, आइम्माए इज़ाम और मुहद्दिसीन के हालात वाक़यात, नीज नमाज, रोजा, हज और दीगर इबादात का सही तरीका, बच्चों और औरतों के लिए इंतहाई दिलचस्प और सच्ची कहानियां और वो सब कुछ जिससे नई नस्ल की तरबियत इस्लामी खुतूत पर हो सके, ऑडियो कैसेट्स और सीडीज में पेश कर रहा है। दारुस्सलाम स्टूडियो दारुस्सलाम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक हिस्सा है, जो इस्लामी कुतुब की इशाअत का बैनुल अक़वामी इदारा है, जिसका हेड ऑफिस सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में वाक़ है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अब्दुल मालिक मुजाहिद हैं। दारुस्सलाम का दुनिया के 27 मुल्कों में नेटवर्क है। पाकिस्तान में इसका एड्रेस नोट कर लें। दारुस्सलाम स्टूडियो 36 लोअर माल नज़द सेक्रेटेरिएट स्टाफ लाहौर। फोन 724-0024, 723-2400 और 712-0054। फैक्स 735-4072। ये पेशकश थी मोहम्मद तारिक शाहिद की। अल्लाह हाफिज।